دوستوں، بھائیوں اور محترم لوگوں، بہنوں اور ماؤں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلے قسط میں بتایا اور دوسری قسط کے بارے میں توبہ کی شرائط اور اسے مکمل کرنے والی چیزیں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ لوگ اب میرا ویڈیو دیکھنا شروع کر دیے ہیں، یہ ظاہر ہے، تو آپ اس پر دھیان سے سنیں اور اس کو سمجھیں اور عمل کریں۔ توبہ کا کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے، جس کے مدلولات بہت گہرے ہیں۔ ایسے نہیں جیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے توبہ کا لفظ کہہ دیا اور گناہ بھی کرتے رہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی اس قول پہ غور فرمائیے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، پھر اس کے حضور توبہ بھی کرو۔ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ توبہ استغفار کے علاوہ کوئی زائد امر ہے۔ توبہ استغفار کے علاوہ کوئی زائد امر ہے، اور چونکہ یہ امر عظیم ہے، لہذا اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ علماء نے توبہ کی ان شرائط کو آیات و احادیث سے اخذ کر کے ذکر کیا ہے، جن میں چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ کو فوراً اور کلیتاً ترک کیا جائے، یعنی کہ چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، گزشتہ گناہوں پر نادم ہوں، جو پیچھے گناہ ہو گئی ہو اس پر ندامت ظاہر کرنے نادم ہوں۔ نمبر 3، آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پختہ عہد کریں۔ نمبر 4، جن پر اس نے ظلم کیا ہے ان کے حقوق واپس کریں، یا ان سے معافی مانگ لے یا معذرت کر لے۔ بعض علماء نے سچی توبہ کی شرائط میں بعض دوسری تفصیلات بھی بیان کی ہیں، جنہیں ہم بعض مثالوں سے یہاں درج کر رہے ہیں۔ اول، گناہ کو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ترک کیا جائے، اس کا کوئی اور سبب نہ ہو، جیسے اس کام کے کرنے یا اسے دوبارہ کرنے کی قدرت ہی نہ رکھتا ہو، یا مثلا لوگوں کی باتوں سے ڈرتا ہو۔ ہم اس شخص کو تائب نہیں کہہ سکتے جو گناہ اس لیے چھوڑے کہ وہ اس کے مرتبہ یا لوگوں کے درمیان اس کی شہرت پر نظر انداز ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ اسے اپنا شغل ہی چھوڑنا پڑے۔ ہم اسے بھی تائب نہیں کہہ سکتے جو اپنی صحت اور قوت کی حفاظت کے لیے گناہ چھوڑ دے، جیسے کوئی شخص خبیث متعدی امراض سے ڈر کر زنا اور فحاشی چھوڑ دے، یا اس لیے ان کاموں سے اس کا جسم اور قوت حافظہ کمزور ہو جائیں گے۔ ہم اسے بھی تائب نہیں کر سکتے جس نے چوری اس لیے چھوڑ دی کہ اسے گھر میں داخل ہونے کا کوئی راہ ہی نہ ملا ہو، یا وہ خزانہ کو کھولنے پر قادر نہ ہو سکا ہو، یا چوکیدار یا سپاہی سے ڈر گیا ہو۔ یہ تو چور کے لیے ہے کہ جب وہ چوری کرنے جائے، نیت تو اس کی چوری کی ہے، گیا وہ گھر میں داخل نہیں ہو پایا، دروازہ نہیں کھل پایا، یا کوئی راستہ نہ ملا، دیوار سے پھاندنے کو نہ ملا، یا
وہ خزانہ اندر پہنچ گیا اور خزانہ کھولنے لگا، نہ کھول پایا ہو، اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا ہو، یا چوکیدار یا وہاں تعینات سپاہی سے ڈر گیا ہو اور اس نے چوری نہیں کی، تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پوری کوشش کی، لیکن وہ ان کے سبب جو اسباب تھے، وجہ تھی، اس کی وجہ سے وہ چوری نہیں کر پایا، لیکن اس کی پوری نیت چوری کی تھی۔ نہ ہی ہم اسے تائب کہہ سکتے ہیں جس نے رشوت اس لیے نہ لی ہو کہ اسے خطرہ لاحق ہو گیا کہ اسے محکمہ انسداد رشوت ستائی کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ میں نے رشوت لینے کی پوری نیت بنا رکھی کہ بغیر رشوت کی اس کا کام نہیں کروں گا، لیکن جو بھی محکمہ انسداد رشوت یعنی کہ ویجیلنس یا CID یا جو بھی کہیں گے، خفیہ وبھاگ، اس کی ڈر سے اس نے نہیں لیا، تو یہاں وہ رشوت خور ہی کہلائے گا، اور وہ بھی تائب نہیں کہلا سکتا جس نے شراب اور نشہ آور چیزوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنا افلاس کی وجہ سے لے ہی نہ سکتا تھا، جیسے کہ پابندی ہے، بہت سختی ہو گئی، شراب نہیں خرید سکا اور کسی نشہ والی چیزوں کو، افیم وغیرہ، چرس وغیرہ، گانجا وغیرہ نہیں خرید پایا، یا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کمی پڑ گئی، لیکن اس کی پوری نیت ہے، مل جاتا تو وہ نشہ کر لیتا، وہ بھی تائب نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح اس شخص کو بھی تائب نہیں کہا جا سکتا جو اپنے ارادہ سے کسی خارجی امر کی وجہ سے نافرمانی کا کام کرنے سے عاجز آ جائے یا ہو جائے، جیسے جھوٹ بولنے والا جس کا کوئی عضو شل ہو جائے اور بول ہی نہ سکے، حلق یا زبان یا اس کی آواز بند ہو جائے، یا اس کو کچھ ایسی بیماری ہو جائے کہ وہ اس کی آواز نہ نکل پڑے، لیکن وہ اس کا ارادہ جھوٹ بولنے کا ہے، لیکن اس وجہ سے بیماری سے وہ بول نہیں سکا، یا ایسا جانی جس کو جمع کرنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو، یا چور اسے کوئی حادثہ پیش آیا ہو جس نے اس کی پہلوؤں کو ختم کر دیا ہو، یعنی کوئی زنا کرنے کی نیت ہو اور اس کی زنا کرنے کی طاقت ہی نہ بچی ہو، نہ رہی ہو، لیکن اس کی نیت ہے زنا کرنے کی، اور چور جو چوری کی نیت تو رکھتا ہے دل سے، لیکن اس کا بازو کٹ جائے کسی وجہ سے وہاں جانے پر، یا اس کے بازو میں کوئی چوٹ آ جائے یا فالج مار جائے، اس کے کہ ہاتھ کی طاقت، بازو کی طاقت ختم ہو جائے، تو وہ بھی تائب نہیں کہلا سکتا، بلکہ توبہ کرنے والے کے لیے ندامت اور نافرمانی کی خواہش کو کلیتاً ترک کرنا اور گزشتہ کاموں پر افسوس ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے، ندامت ہی توبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے عاجز کو جو زبان سے وہ کام کرنے کی آرزو رکھتا ہو اسے فاعل کے مقام پہ رکھا ہے۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جسے اللہ مال بھی دے اور علم بھی، وہ ان میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق جانتا ہے، یہ آدمی سب سے اعلیٰ مرتبہ پر ہے۔ دوسرے
وہ بندے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو ہے لیکن مال نہیں دیا، وہ نیت کا سچا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی جیسے کام کرتا اسے اس کی نیت کے موافق اجر ملے گا، اور یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ ہے جسے اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، وہ بغیر علم کے سوچے سمجھے بغیر اپنے علم کے سوچے سمجھے بغیر اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، نہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ اس میں اللہ کا حق جانتا ہے، یہ شخص سب سے برے مرتبہ پر ہے۔ اور چوتھا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو، جسے اللہ نے نہ مال دیا ہو نہ علم، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی جیسے کام کرتا۔ ایسے شخص سے اس کی نیت کے مطابق سلوک ہوگا اور گناہ کے بوجھ میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس گناہ کی قباحت اور نقصان کو ٹھیک طرح سے سمجھ جائے، یعنی صحیح توبہ وہ ہوتی ہے جب گزشتہ گناہوں کو یاد کرتے وقت ان کے ساتھ لذت و سرور کے شعور کا امکان نہ رہے، یا یہ کہ وہ مستقبل میں اس کام کو دوبارہ کرنے کی خواہش نہ کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 کتابوں الدعاء والدواء اور الغوائد میں گناہوں کے کئی نقصانات بتلاتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: علم سے محرومی، دل میں وحشت، کاموں کا گرمبار ہونا، بدن کا کمزور پڑنا، اطاعت سے محروم رہنا، برکت کا اٹھ جانا، توفیق کی کمی، سینہ میں گھٹن، برائیوں کا پیدا ہونا، گناہوں کا عادی ہونا، گناہ کرنے والے کا اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی عزت گر جانا، اس پر چوپایوں کی لعنت، ذلت کا لباس، دل پر مہر لگ جانا، لعنت کے تخت داخل ہونا، لعنت کے تحت داخل ہونا، دعا کا قبول نہ ہونا، بحر و بر میں فساد ہونا، غیرت کا ختم ہونا، شرم کا اٹھ جانا، نعمتوں کا زوال، کراہت کا نزول، نافرمان کے دل میں رعب بیٹھ جانا، شیطان کی قید میں جا پڑنا، برا انجام اور آخرت کا عذاب۔ اگر کسی کو گناہوں کے ان نقصانات کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ اسے کلیہ گناہوں سے دور رکھے گی۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک نافرمانی کا کام چھوڑتے ہیں تو کسی دوسری نافرمانی میں جا پڑتے ہیں، جس کے اسباب میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، وہ یہ کہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کا گناہ ہلکا ہے۔ نمبر 2، اس دوسرے گناہ کی طرف نفس کا جھکاؤ ہوتا ہے اور اس کی خواہش قوی تر ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس برائی کے لیے احوال و ظروف دوسری برائیوں کی نسبت زیادہ میسر ہوتے ہیں، بخلاف اس نافرمانی کے جس کے لیے کسی سامان اور تیاری کی ضرورت ہو، اور ایسے اسباب باقدر ضرورت موجود نہیں ہوتے۔ نمبر 4، اس کے دوست اور ساتھی اس معصیت پہ قائم و دائم ہوتے ہیں جنہیں چھوڑنا اسے دشوار ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ معین معصیت اس کے ہاتھیوں میں اس عام کا کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ معین معصیت اس کے ساتھیوں میں اس عاصی کا ایک خاص مرتبہ اور مقام بنا دیتی ہے، اور مرتبہ کا باقی نہ رہنا، اس پر گرمبار ہو جانا
لہذا وہ معصیت کا کام کیے جاتا ہے، جیسے بعض شر و فساد پر مبنی جماعتوں کے رئیسوں کی یہی صورت ہوتی ہے، اور یہی بات فحش گو شاعر ابو نواس کی تھی جب واعظ شاعر ابو العناہیہ نے اسے نصیحت کی اور معاصی کی حمایت کرنے سے دین کی بے حرمتی پر اسے ملامت کی، تو ابو نواس نے یہ شعر پڑھے: اے ابو العناہیہ، کیا تو مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس لہو لعب کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا یا اس لہو لعب کو چھوڑ دوں گا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو مرتبہ ان لوگوں میں حاصل ہے میں درویشی اختیار کر کے اسے بگاڑ دوں گا؟ نمبر 3، توبہ کرنے والا جلد از جلد توبہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ توبہ کرنے میں تاخیر بذات خود ایک الگ گناہ ہے جس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، الرابع، توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی توبہ میں نقص سے ڈرتا رہے، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ توبہ یقیناً قبول ہو جائے گی اور اپنی ذات پر اعتماد کر بیٹھے اور اللہ کی تدبیر سے نڈر ہو جائے۔ 5واں کیا ہے؟ الخامس، اگر ممکن ہو تو جو اللہ کا حق فوت ہو چکا ہے اسے پورا کرے، جیسے ماضی میں اس نے زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو اور اس لیے بھی کی، اس میں فقیر کا بھی اس طرح حق ہے۔ نمبر 6 یعنی سادس، نافرمانی والی جگہ کو چھوڑ دے، اگر اسے یہ خطرہ ہو تو اس کا وہاں موجود رہنا اسے دوبارہ نافرمانی میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 7، جو شخص معصیت میں اس کی اعانت کرتا ہے اسے بھی چھوڑ دے، یہ اور اس سے پہلی شق اس حدیث کے فوائد ہیں جس میں کسی کے 100 آدمیوں کو قتل کرنے کا ذکر ہے، اور یہ حدیث عن قریب آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے ماں سوائے ان کے جو پرہیزگار ہیں، اور قیامت کے دن برے ہم نشین ایک دوسرے کو لعنت کریں گے۔ لہذا اے تائب، اگر تو انہیں دعوت دینے سے عاجز ہے تو تیرے لیے ان سے جدا ہو جانا، انہیں پرے پھینکنا، ان سے بائیکاٹ اور ان سے بچنا ضروری ہے، اور دیکھنا کہیں شیطان تم پر جرأت نہ کر بیٹھے کہ وہ لوگ تجھے دعوت دیں تو شیطان تیرے ان کی طرف لوٹنے کے کام کو تجھے مزید کر دکھلائے، اور تو یہ سمجھنے لگے کہ میں تو کمزور ہوں، جو ان کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اور ایسے واقعات بکثرت پیش آ چکے ہیں کہ ماضی کے دوستوں سے تعلقات کی بنا پر کئی لوگ پھر سے اپنی معصیت میں جا پڑے۔ الثامن، 8واں، اس کے پاس کچھ حرام اشیاء موجود ہوں تو انہیں تلف کر دیا جائے، مثلا نشہ آور اشیاء، آلات موسیقی
جیسے عود اور مزمار یا تصویریں، حرام فلمیں، فحش افسانے اور ڈرامے، ایسی چیز کو توڑنا، ضائع کر دینا یا جلا دینا چاہیے۔ توبہ کو پائیدار رکھنے کے لیے تائب کو جاہلیت کے تمام لوازمات کو چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ اس کا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس ایسی حرام اشیاء باقی رہ گئیں جو توبہ کو ناکام کر دینے اور ہدایت کے بعد ان کی گمراہی کا سبب بن گئیں۔ ہم اللہ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ التاسع، 9، اسے برے دوستوں کے بجائے نیک دوست انتخاب کرنا چاہیے جو اس توبہ کی استقامت پر اس کے مددگار ثابت ہوں۔ اسے علمی مجالس اور ذکر کے حلقوں میں شامل ہو جانا چاہیے اور ایسے کاموں میں وقت صرف کرنا چاہیے جو اس کے لیے مفید ہوں، تاکہ گزشتہ یادوں کے لیے شیطان اس کے ہاں راہ نہ پا سکے۔ یہ 9 تھا۔ اب آتا ہے العاشر یعنی کہ 10واں، وہ بدن جسے اس نے حرام قسم کی آمدنی سے پالا ہے، اس کی طاقت کو اللہ کی راہ میں صرف کرے اور حلال ذرائع اختیار کرے تاکہ آئندہ پاکیزہ گوشت پیدا ہو۔ 11ویں شرط، توبہ غرغرہ سے پہلے اور سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ توبہ غرغرہ سے پہلے اور سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ غرغرہ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو جان نکلنے کے وقت حلق سے نکلتی ہے۔ مقصود یہ مقصد کا جمع ہے، مقصود یہ ہے کہ توبہ قیامت صغری اور قیامت کبری سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ قیامت صغری چھوٹی قیامت اور قیامت کبری بڑی قیامت سے پہلے ہو جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تاب الی اللہ قبل ان یغرغر قبل اللہ منہ، جو شخص نزع کے وقت سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغرب تاب اللہ علیہ، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اور آپ لوگ اپنا کمنٹس کریں، جو بھی کرنا ہے، شیئر کریں اپنے دوستوں میں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کر لیں کہ ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ یہ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کا یہ دوسرا حصہ تھا، وہ آپ کے سامنے اس کے بعد تیسرا حصہ میں پیش کروں گا، جس کا عنوان ہوگا عظیم توبہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔